وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین بعد از حمد و ثنا، آج کی جمعۃ المبارک کی اس نشست میں زکوٰۃ کے ایک مخصوص پہلو یعنی قرض پر زکوٰۃ کے جو احکام ہیں اس حوالہ سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زبان پر جاری و ساری فرمائے۔ یہ ماہ مبارک چونکہ بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے اور اس بابرکت مہینے میں اہل اسلام کثرت سے صدقات و خیرات اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالہ سے مسائل کا معلوم ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، اور اس مختصر سی نشست کے اندر سارے پہلوؤں کا احاطہ تو ممکن نہیں، صرف قرض کے حوالہ سے جو زکوٰۃ کے احکام ہیں ان میں سے چند ایک مسائل آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ کسی بندے کو آپ نے پہلے قرضہ دیا ہوا تھا، مقروض تھا آپ کا بندہ، اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ کمزور ہے، میرا قرضہ واپس دینے کی پوزیشن میں نہیں، تو بعض اوقات لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ میں اس کو قرضہ معاف کر دوں تو زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، کسی کو قرضہ معاف کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ معاف کرنا یہ علیحدہ چیز ہوتی ہے، اور کوئی چیز کسی کو دے کر مالک بنانا یہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں، ادا کریں، اور جب ادا کریں اس وقت اسے مالک بنائیں۔ جبکہ آپ نے اس بندے کو جس کو قرضہ دیا تھا، جب وہ رقم دی تھی تو صرف ادھار کے لیے دی تھی، مالک بنانے کے لیے نہیں دی تھی۔ اس وقت چونکہ آپ نے ادائیگی زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تھی، صرف قرض واپس لینے کے لیے دیا تھا، تو اب وہ واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں بھی ہے تو بھی اس کو معاف کر کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، اتنا ضرور ہوگا کہ جتنی رقم آپ نے اس کو معاف کی ہے، جتنی رقم آپ نے اس کو معاف کر دی ہے، اتنی رقم آپ کے باقی مال جس کے آپ مالک ہیں اور جس کی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اس باقی مال سے اتنی رقم منہا ہو جائے گی، مائنس ہو جائے گی۔ یعنی اس رقم کی آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے جب آپ نے اس غریب کو مالک بنا دیا ہو۔ مثال کے ذریعے یوں سمجھیں کہ آپ بالفرض 10 لاکھ روپے کے مالک ہیں، کل آپ کی ملکیت 10 لاکھ ہی ہے، اور قرضہ آپ نے 2 لاکھ دیا ہوا تھا، باقی 8 لاکھ آپ کے پاس ہیں، 2 لاکھ قرضہ دیا ہوا تھا، اب یہ 2 لاکھ آپ نے معاف کر دیا، تو یہ تو نہیں ہوگا کہ 2 لاکھ آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، یہ نہیں ہوگا، لیکن اتنا ضرور ہوگا کہ اب
آپ کے باقی مال پر جو زکوٰۃ ہونی ہے وہ 8 لاکھ پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر وہ 2 لاکھ معاف نہ کرتے تو پھر 10 لاکھ پر زکوٰۃ دینا تھی، لیکن وہ 2 لاکھ چونکہ آپ نے اپنی ملکیت سے نکال ہی دیا، معاف کر دیا، واپسی کا ارادہ ترک کر دیا، اب وہ 2 لاکھ آپ کی ملکیت میں موجود نہیں، 8 لاکھ کے یہ آپ مالک ہیں، تو اس 8 لاکھ پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ تو یہ مسئلہ پھر خلاصے کے طور پر ذہن نشین فرما لیں کہ قرضہ کسی کو معاف کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، البتہ اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جتنا قرضہ معاف کیا اتنی رقم اپنی کل ملکیت میں سے مائنس کر کے آپ باقی ملکیت پر زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اس کی مقروض کو زکوٰۃ دینے کی، یعنی جس سے قرضہ لینا ہے اس کو زکوٰۃ دینے کی صورت کیا ہے؟ ظاہر ہے معاف کریں گے تو زکوٰۃ تو ادا نہیں ہوگی۔ اب اگر چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے اور یہ جو قرضہ دیا ہوا ہے اس کی ریکوری بھی ہو جائے، اس کی صورت اور اس کا ہیلہ علماء نے یہ بیان فرمایا کہ آپ اس کو زکوٰۃ کے طور پر پیسے دیں، خود دیں یا کسی کو کہیں اپنے پیسے کسی کے توسط سے اس کو دلوا دیں۔ جب وہ ان پیسوں کا مالک بن جائے گا پھر آپ اس سے اپنا قرضہ وصول کر لیں، اس طرح زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور آپ کے پیسوں کی ریکوری بھی ہو جائے گی۔ لیکن اس طرح کرنا کوئی زیادہ پسندیدہ عمل اس لیے نہیں ہے کہ اس میں آپ کے پیسے کو تحفظ تو مل رہا ہے، لیکن اس غریب بندہ جو پہلے ہی نادہندہ ہے اور حالات کے ہاتھوں ممکن ہے مجبور ہو کر وہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو، اب اس کی مدد کی کوئی صورت بنی بھی ہے تو وہ صورت بننے کے باوجود اس کی ضرورت کوئی بھی پوری نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العالمین اگر گنجائش دے اور وسعت قلبی بھی دے تو اس طرح کے ہیلے اختیار کرنے سے احتراز ہی کرنا چاہیے۔ اس کو معاف کر دیں، اللہ رب العالمین اپنے خزانوں سے اور عطا فرما دے گا۔ دوسرا مسئلہ قرض کے حوالہ سے زکوٰۃ کے متعلق یہ ہے کہ بعض اوقات بڑے بڑے کاروباری لوگوں نے بڑی بڑی خطیر رقموں کے قرضے لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ قرضے مختلف بینکوں سے لیتے ہیں، مختلف بڑی بڑی کمپنیوں سے لیتے ہیں، ملکوں سے قرضے لیتے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے شرفاء، بڑے بڑے معززین، بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے تجارتی نوعیت کے قرضے لیتے ہیں، اور وہ اربوں خربوں میں لیتے ہیں۔ جب وہ لوگ قرضے لیتے ہیں تو ان کے قرضے لینے کی، جب بھی کسی سے قرضہ لیں تو قرضہ لینے کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ بعض اوقات قرضہ اس انداز سے لیا جاتا ہے جس طرح عام طور پر عام متوسط غریب طبقہ قرضہ لین دین کرتا ہے۔ مثلا عام طور پر قرضے کا لین دین اس طرح ہوتا ہے کہ یہ پیسے میں قرض دے رہا ہوں یا لے رہا ہوں، جب ہوئے واپس کر دیں گے۔ اس کی ادائیگی کی کوئی مدت مقرر نہیں ہوتی، قرض لیا جاتا ہے لیکن اس کی واپسی کی مدت مقرر نہیں ہوتی، وہ اتنا ہی ہوتا ہے کہ جب ہوئے میں واپس کر دوں گا، جو ہی گنجائش ہوئی واپس کرنے کا وہ بندہ پابند ہوتا ہے۔ دوسری نوعیت اس قرضے کی یہ ہوتی ہے کہ واپسی کی مدت کا تعین تو کر لیا جاتا ہے، لیکن وہ صرف اندازے اور تخمین کے طور پر کیا جاتا ہے کہ میں 1 سال تک آپ کو دے دوں گا، لیکن یہ جو تعین کیا گیا مدت کا، اس مدت سے پہلے بھی جس نے قرض دیا ہوا ہوتا ہے، قرض خواہ جس کو کہتے ہیں، وہ اپنے رقم کی واپسی کا مطالبہ کر سکتا ہے، اس کو یہ اختیار ہوتا ہے۔ یعنی اگرچہ وہ اس مدت پر دے رہا ہے کہ سال تک مجھے واپس کر دینا، اور لینے والا بھی یہ کہہ رہا ہے سال تک دے دوں گا، لیکن سال سے پہلے بھی قرض خواہ اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ وہ اسے کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں سال انتظار تو تمہارا کرتا، لیکن خود مجھے مجبوری بن گئی ہے، اس لیے
اب میں زیادہ انتظار کر نہیں سکتا، میرے پیسوں کی، میری رقم کی واپسی کا کوئی انتظام کرو، تو واپسی کا مطالبہ یہ اس مدت سے پہلے بھی کر سکتا ہے۔ یہ مدت سال تو صرف مثال کے طور پر بیان کر رہا ہوں، 10 سال بھی ہو سکتی ہے، 5 سال بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ، پہلی صورت کہ قرض کی واپسی کی مدت کا تعین ہوتا ہی نہیں، ایسی صورت میں تو ہر وقت واپسی کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری صورت میں کچھ سال یا کچھ عرصہ مدت کا تعین کر لیا جاتا ہے، لیکن واپسی کا مطالبہ بہر صورت کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری صورت قرض لینے دینے کی ہوتی ہے کہ اس قرض کو چونکہ بڑی رقم ہوتی ہے اور اس قرض کو مختلف قسموں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے کہ سالانہ یا ماہانہ یا ششماہی اتنی اتنی قسط ادا کریں گے، اور جو قسط کی ادائیگی کا شیڈول طے ہو جاتا ہے، قرض واپس دینے والا اس شیڈول سے پہلے، طے شدہ مدت سے پہلے اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ یہ قانونی طور پر اس پر پابندی ہوتی ہے۔ مثلا بینکی ہے، آپ اس سے کوئی مکان یا گاڑی کے لیے کوئی قرض لیتے ہیں، یہاں تو اتنا لوگ نہیں لیتے، بیرون ملک جو ہمارے مسلمان بھائی موجود ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں، مکان کی خریداری کے لیے، گاڑیوں کی خریداری کے لیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خریداری کے لیے بھی وہ بینکوں سے پیسے لے لیتے ہیں۔ اب ان کی واپسی کسی کی 10 سال میں واپسی کرنا ہے، کسی کی 15 سال میں، کسی کی 20 سال میں واپسی ہونی ہے، اور اس کی سالانہ یا ماہانہ یا اپنی ایک قسطیں طے ہوتی ہیں کہ اس سال اتنے ہی پیسے دینے، اس سے زیادہ پیسے نہیں دینے، اور اس سے زیادہ پیسے وہ بینک مطالبہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ 3 بنیادی صورتیں آپ کے سامنے عرض کی۔ اب زکوٰۃ کے لحاظ سے ان تینوں صورتوں کا حکم علیحدہ علیحدہ ہوگا۔ جو پہلی 2 صورتیں ہیں کہ جن میں مدت کا یا تو تعین ہی نہیں یا تعین تو ہے لیکن قرض خواہ کسی بھی وقت مطالبہ کر سکتا ہے، ان 2 صورتوں کے اندر جب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو اپنے کل املاک، کل ملکیتیں جب اکٹھی کریں گے تو ان میں سے اس قرضے کی رقم ساری کی ساری کو مائنس کر کے پھر باقی رقم پر زکوٰۃ دیں گے۔ مثلا آپ کی کل مالیت 50 لاکھ بنتی ہے، 10 لاکھ آپ نے مکمل قرضہ دینا ہے، خواہ وہ 10 سالوں میں دینا ہے، 20 سالوں میں دینا ہے یا جب بھی دینا ہے، وہ ساری رقم مائنس کریں گے، باقی جو بچے گی اس پر آپ نے زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اور جو تیسری صورت ہے کہ وہ قسطیں اس انداز سے طے ہو گئی ہیں، اس طرح طے ہو گئی ہیں کہ جو سالانہ قسط طے ہو گئی اس سے زیادہ وہ کمپنی یا بینک مطالبہ کر ہی نہیں سکتا، مجاز ہی نہیں ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر آپ کی جو املاک ہیں ان میں سے صرف موجودہ سال کی جو قسط آپ نے دینی ہے، اس ایک قسط کو مائنس کریں گے، 1 سال کے پیسوں کو مائنس کریں گے، باقی جو آئندہ سالوں میں آپ نے وہ قسطیں دینی ہیں وہ مائنس نہیں کریں گے۔ یعنی ایسی صورتحال کے اندر مکمل قرضہ مائنس کر کے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، بلکہ صرف موجودہ سال میں جو قرضہ ادا کرنا ہے وہ مائنس کر کے باقی ساری رقم پر زکوٰۃ دینا لازم ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ملکیت 10-20 لاکھ روپیہ ملکیت ہے، تو ممکن ہے مکان آپ نے 50 لاکھ کا خرید لیا ہو، لیکن اس سال اس کی 500 روپے کی قسط دینی ہے، تو صرف اس 20 لاکھ میں سے 500 ہی مائنس کریں گے، باقی رقم مائنس نہیں کریں گے، باقی رقم پر زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ یہ جو مسئلہ عرض کر رہا ہوں اس میں اگرچہ اہل علم کی آراء مختلف ہیں، لیکن جو دیانتداری سے اپنی دانست میں آیا اور علماء کرام نے جو دلائل دیے اور دلائل کی قوت سے جو سمجھا گیا وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اگر قرض واپسی کی مدت متعین نہ ہو تو بھی سارا قرض مائنس کریں گے، باقی پر زکوٰۃ دیں گے۔ مدت متعین ہو گئی ہو لیکن قرض خواہ کسی بھی وقت مطالبہ کر سکتا ہو تو پھر بھی سارا قرض مائنس کریں گے، باقی رقم پر زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور اگر اس طرح کی
قسطیں طے ہو گئیں کہ ان میں سے قرض خواہ بھی زیادہ کا مطالبہ کر ہی نہیں سکتا، تو اب صرف موجودہ سال کی جو قسطیں ہیں وہ مائنس کریں گے، باقی آئندہ سالوں کی قسطیں وہ قرض نہیں سمجھی جائیں گی، وہ اس سال تو قرض ہیں بھی نہیں، وہ اگلے سال قرض بنیں گی، وہ مائنس نہیں کریں گے، اور ساری رقم موجودہ سال کی قسط مائنس کرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ دیں گے۔ اس کی ایک مثال بھی علماء نے دی ہے، وہ مثال یہ ہے کہ جس طرح بعض اوقات نکاح ہوتا ہے تو حق بار نقد نہیں دیا جاتا، وہ ادھار ہو جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے کہ یہ عندت طلب ادا کیا جائے گا، یا یہ موت کے وقت اس کی وراثت میں سے ادا کیا جائے گا، یا علیحدگی کے وقت طلاق کی صورت میں ادا کیا جائے گا، وہ ادھار ہوتا ہے مہر۔ جس بندے پر مہر ادھار ہوتا ہے، ظاہر ہے ساری زندگی بیوی اس کا مطالبہ نہیں کرتی، اور جس چیز کا مطالبہ کیا نہیں جاتا اس چیز کو قرض ہونے کے باوجود لوگ قرض سمجھتے نہیں ہیں، یعنی خامند کے پاس پیسے ہوتے بھی ہیں لیکن اس کے ذہن پر وہ بوجھ نہیں ہوتا جو کسی کے قرضے کے اتارنے کا بوجھ ہوتا ہے، وہ اس کو قرض سمجھتا ہی نہیں۔ اسی طرح جن قسطوں کے بارے میں یہ طے ہو گیا کہ اس سال اتنی دینی ہے، ان کے بارے میں بھی بندوں کا طرز عمل یہی ہوتا ہے کہ وہ قسط دینے کے بعد پیسے ابھی بندے کے پاس موجود ہوتے ہیں لیکن اس نے کبھی زیادہ اگلے سال کی قسط اس سال دینے کا کبھی سوچا ہی نہیں ہے، وہ دینا چاہتا ہی نہیں ہے، اس لیے جب وہ اس سال اس کو قرضہ سمجھتا ہی نہیں، اپنے معاملات کے اعتبار سے اس سال اس کو قرضہ نہیں سمجھتا، تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لحاظ سے اس کو قرضہ کیسے سمجھ سکتا ہے، اور اس کو قرضہ سمجھ کے اپنے مال مملوکہ میں سے کس طرح مائنس کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ خاص طور پر ذہن نشین رکھنے کا مسئلہ ہے۔ قرض کے حوالہ سے ہی اور زکوٰۃ کے تعلق کے حوالہ سے ہی یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رکھنے کا ہے کہ بعض لوگوں نے جو یہاں سے خاص طور پر نوجوان طبقہ جاتا ہے بیرون ملک، یا یہاں بھی کسی ادارے سے تعلیم کے نام پر قرضہ لیتے ہیں، اس قرضے کے اندر بھی یہی صورتیں ہوں گی کہ اگر مدت متعین ہو گئی ہے اور اس مدت سے پہلے واپسی نہیں کرنی تو پھر ایک سال کی قسط مائنس کریں گے، باقی قسطیں مائنس نہیں کریں گے۔ اسی طرح بعض اوقات لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کام کاج کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو گورنمنٹ لوگوں پر ٹیکس بھی لگاتی ہے، تو جس طرح زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے قرض کو مائنس کر کے باقی مال پر زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، کیا اسی طرح جو ٹیکس ہمارا اس سال بنتا ہوگا، اور وہ جو ٹیکس بننا ہوتا ہے وہ اندازہ بندے کو ہوتا ہی ہے کہ اتنے مہینے میں نے کام کر لیا ہے یا اتنا کام کر لیا ہے، اب تک اتنا بن گیا ہے، 1 یا 2 مہینے اب باقی رہ گئے ہیں تو اس وقت کے اندر اتنا اور بن جائے گا، ایک اندازہ ہوتا ہے موٹا سا۔ تو کیا وہ ٹیکس جو گورنمنٹ نے ہم سے وصول کرنا ہے اس کو بھی مائنس کر کے زکوٰۃ دیں گے یا اس کو مائنس نہیں کیا جائے گا؟ ٹیکس کے حوالہ سے واضح اور دو ٹوک علماء کا موقف یہ ہے کہ ٹیکس کوئی ایسا قرضہ نہیں کہ گورنمنٹ نے آپ کو دیا ہوا ہو اور وہ آپ سے اس نے وصول کرنا ہو، یعنی وہ قرض کی کوئی مضبوط قسم نہیں ہے، بلکہ یہ فی الوقت ایک احتمالی سی چیز ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے جو آپ نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ اتنا ٹیکس گورنمنٹ کا میرے ذمہ واجب الادا ہو گیا ہے، 2-3 مہینے بعد اتنا ہو جائے گا، ممکن ہے ایسا ہی ہو جائے، ممکن ہے یہ رقم بڑھ بھی جائے، اور ممکن ہے کوئی نقصان اس طرح کا، کوئی حادثہ اس طرح کا پیش آ جائے کہ وہ رقم گورنمنٹ آپ کو بالکل معاف ہی کر دے، بلکہ گورنمنٹ خود اپنی طرف سے امداد بھی کرے۔ اس لیے چونکہ یہ طے نہیں ہے اور گورنمنٹ نے یہ رقم آپ کو باقاعدہ دی ہوئی بھی نہیں ہے، اس لیے اس رقم کو جو اس وقت احتمال میں آ رہی ہے کہ اتنا ٹیکس ہوگا، اس رقم کو مائنس نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس سمیت جتنی رقم بنتی ہے اس سب پر زکوٰۃ دینا لازم ہوگی۔ یہاں ایک اصولی سی بحث آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، اگر ذہن نشین کر لی
تو زکوٰۃ کے بہت سارے مسائل آپ کے از خود حل ہو سکتے ہیں۔ وہ اصولی سی بات یہ ہے کہ جو قرضہ ہوتا ہے بنیادی طور پر یہ قرضہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک قرضہ وہ ہوتا ہے جس کو قرضہ قوی کہتے ہیں، یہ قرضہ وہ ہوتا ہے جو عام لین دین یعنی پیسے کسی کو ادارے دیے، یہ قرض ہوتا ہے، واپس دینے ہیں۔ اسی طرح تجارتی جو قرضے ہوتے ہیں، مال تجارت کا جو قرضہ ہوتا ہے، یہ بھی قوی قسم کا قرضہ ہوتا ہے، مضبوط قسم کا، اور عمومی قرضہ یہی ہوتا ہے۔ دوسرا قرضے کی قسم وہ ہوتی ہے جس کو متوسط قسم کا قرضہ کہا جاتا ہے۔ یہ قرضہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہوتا تو کسی مال کے بدلے میں ہے، لیکن وہ مال تجارتی نہیں ہوتا، غیر تجارتی مال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بعض اوقات کسی بندے پر تنگی اس طرح آ جاتی ہے کہ گھر کے برتن بھی بیچنے پڑ جاتے ہیں، اپنی ضرورت کا ساز و سامان بھی سیل کرنا پڑ جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ جو برتن بیچ کے پیسے لے رہا ہے، یہ برتن تجارتی برتن نہیں تھے، یہ دکانداری والا سامان نہیں تھا، یہ ذاتی ضرورت کا سامان تھا مال، لیکن غیر تجارتی مال تھا۔ اس کے جو پیسے کسی کے ذمے آتے ہیں یہ متوسط قسم کا قرضہ ہوتا ہے۔ تو یہ قوی یا متوسط، یہ دونوں جو قرضے ہوتے ہیں یہ مال کے بدلے میں ہوتے ہیں۔ صرف تجارتی مال کے بدلے میں ہو تو قوی ہے، غیر تجارتی مال کے بدلے میں ہو تو متوسط قسم کا قرضہ ہے۔ تیسری قسم کا قرضہ وہ ہوتا ہے جس کو ضعیف سا قرضہ کہا جاتا ہے، کمزور سا قرضہ۔ یہ وہ ہوتا ہے جو کسی کے ذمے تو ہے لیکن وہ اس کے ذمے کسی مال کے بدلے میں نہیں، اس کے ذمے وہ ہے تو صحیح لیکن کسی نے اسے دیا بھی نہیں، مال کا تبادلہ بھی نہیں ہوا۔ جس طرح خاوند کے ذمے حق مار ہوتا ہے اور وہ حق مار ظاہر کسی مال کے بدلے میں نہیں ہوتا، اسی طرح جو مقتول کے ورثاء ہیں وہ اگر دیت لینا چاہیں تو قاتل یا اس کے خاندان والے، اس کے ورثاء، دیت ان کے ذمے ہوتی ہے لیکن وہ ظاہر کسی مال کے بدلے میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح خلا، وہ شوہر اگر خلا پیسے لے کر طلاق دینا چاہے تو عورت کے ذمے مال تو ہوتا ہے، لیکن عورت کے ذمے وہ قرض تو ہوتا ہے لیکن مال کے بدلے نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ضعیف قسم کا قرضہ ہوتا ہے، اس قرضے کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ قرضہ کسی بندے کو کے ذمے رہا تو جب تک یہ ذمے ہے اس وقت تک جو بندہ مالک ہے اس نے زکوٰۃ اس کی نہیں دینا ہوتی۔ مثلا بیوی کا مہر خاوند کے ذمے ساری زندگی رہتا ہے تو بیوی نے اس مہر کے بدلے میں زکوٰۃ نہیں دینا ہوتی۔ ضعیف قسم کے قرضے کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کی زکوٰۃ نہ مالک نے دینا ہوتی ہے اور نہ ہی مقروض نے دینا ہوتی ہے، بلکہ جب مقروض یہ قرضہ واپس کر دے تو پھر مالک نے جس وقت واپس ہوا اس سے آگے کی زکوٰۃ دینا ہوتی ہے۔ پچھلے جتنے سال گزرے ان کی زکوٰۃ اس نے نہیں دینا ہوتی۔ لیکن جو دین قوی اور متوسط قسم کا قرضہ ہوتا ہے اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کے قرضے کے دوران بھی سال بسال زکوٰۃ واجب ہوتی رہتی ہے، ہر سال زکوٰۃ واجب ہوتی رہتی ہے۔ البتہ اس کی ادائیگی وہ لازم تب آتی ہے کہ جب وہ مال وصول ہو جائے سارے کا سارا، یا جو نصاب بنتا ہے اس کا 5واں حصہ وصول ہو جائے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں سادہ سے لفظوں میں، جتنا جتنا وصول ہوتا جائے اتنے اتنے مال کی زکوٰۃ دیتا جائے، اور دینی سارے سالوں کی ہے۔ یعنی 10 سال اگر قرضہ رہا تو ایسا نہیں کہ 10 سال کے بعد جب ملے گا تو ایک ہی سال کی دیں گے، نہیں، جب ملے گا تو اس سال کی بھی دیں گے، گزشتہ 10 سالوں کی بھی دیں گے۔ تو قرض کا یہ حکم اصولی طور پر آپ سماعت فرما چکے کہ جو قوی قسم کا یا متوسط قسم کا قرضہ ہوتا ہے، تجارتی لین دین ہوتا ہے یا مال کے بدلے میں لین دین ہوتا ہے، اس کی زکوٰۃ سال بسال واجب ہوتی رہتی ہے، ادائیگی اپنے اپنے وقت پر ہو جاتی ہے۔ اور جو ضعیف قسم کا قرضہ ہوتا ہے اس کی ادائیگی جب تک وہ قرضہ رہتا ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، جب وہ واپس پیسے مل جاتے ہیں تو پھر آئندہ سالوں کی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ قرض کے حوالہ سے ہی
یہ مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ جو عموماً دکاندار دکان کا مالک کوئی اور ہوتا ہے اور کرائے پر کوئی دوسرا لیتا ہے، تو یہ دکانیں یا مکانات کرائے پر لینے کے دو طریقے مروج ہیں۔ یا تو ایڈوانس رقم دیتے ہیں، یہ سیکورٹی کے طور پر وہ رقم ہوتی ہے اور یہ اچھی خاصی رقم ہوتی ہے، لاکھوں میں ہوتی ہے، اور یہ رقم اس لیے دیتے ہیں کہ جب میں دکان خالی کروں گا تو وہ دکان کا مالک یہ رقم مجھے واپس کر دے گا۔ یہ اس کے پاس سیکورٹی ہوتی ہے کہ اگر میری طرف سے نقصان ہوا کوئی دکان کا تو وہ اس رقم سے پورا کر لے گا۔ یہ جو سیکورٹی کی رقم ہوتی ہے، دکان لینے کا ایک طریقہ یہ ہے، اور یہ طریقہ دکان لینے کا جائز ہے۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے جس کو عام طور پر پگڑی کی رقم کہا جاتا ہے۔ پگڑی کی رقم میں بھی جو دکاندار دکان لیتا ہے وہ ابتدا میں بہت بڑی ایک رقم دیتا ہے اور وہ رقم ناقابل واپسی ہوتی ہے۔ یہ طریقہ شریعت میں ناجائز ہے، لیکن بہر صورت یہ بھی مروج ہے۔ ان دونوں طریقوں کے مطابق زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے صرف سیکورٹی کے طور پر ایڈوانس دیا ہوا ہو تو اس ایڈوانس کو چونکہ دکاندار نے واپس لینا ہے جب خالی کرے گا، تو اس رقم کا مالک دکاندار کرایہ دار ہی ہے، مالک دکان اس رقم کا مالک نہیں۔ اس کے پاس ویسے تو امانت کے طور پر دیتے ہیں لیکن وہ قرض کے طور پر اسے استعمال کرتا ہے، باصورت اس کا یہ ملکیت نہیں ہوتی، اس نے یہ واپس دینے ہوتے ہیں، مالک اس کا وہ دکاندار اور کرایہ دار ہی ہوتا ہے۔ اور اس رقم کی سال بسال زکوٰۃ دکاندار اور کرایہ دار نے دینی ہوتی ہے، ہر سال اس نے دینی ہوتی ہے، اس واسطے کہ یہ دینے قوی ہے، یہ اس نے اپنے ہاتھ سے رقم اس کو دی ہوئی ہے، تو ہر سال اس کی زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی۔ اگر اپنے باقی اموال کے ساتھ وہ زکوٰۃ دیتا رہے تو بہت اچھا، ورنہ اتنی اجازت ضرور ہے کہ جب اس کو یہ سیکورٹی واپس ملے گی اس وقت گزشتہ سارے سالوں کی یہ زکوٰۃ ادا کر دے۔ اس کی زکوٰۃ کرایہ دار نے دینی ہے۔ اور جو دوسری صورت ہے پگڑی والی، وہ صورت تو ناجائز ہے کہ وہ رقم ناقابل واپسی ہے، جو دکان کا یا مکان کا مالک ہے وہ اس کو ہڑپ کر جاتا ہے، لیکن ناجائز ہونے کے باوجود وہ چونکہ اس کا مالک بنتا ہے، اس لیے اب یہ پیسہ اس کی ملکیت میں چلا جاتا ہے، اس پیسے کی زکوٰۃ اس مالک نے دینی ہوتی ہے، جو دکان کا یا مکان کا مالک ہوتا ہے اس نے اس پیسے کی زکوٰۃ دینا ہوتی ہے۔ اس لیے جو ایڈوانس یا پگڑی جس نے جو دیا ہے وہ اپنے لحاظ سے اپنا حساب کر کے زکوٰۃ کا معاملہ کلیئر کر سکتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ دیتے ہوئے شریعت مطہرہ کا یہ بنیادی اصول ہے کہ زکوٰۃ مال حلال سے دیں۔ اگر کسی سے فراڈ کر کے حرام کمایا ہوا ہے تو حرام چیز زکوٰۃ میں دینے سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین حرام چیز کو قبول کرتا ہی نہیں۔ اسی طرح جن لوگوں نے بینکوں کے اندر اپنے پیسے فکس کرائے ہوئے ہوتے ہیں، کئی سالوں کے لیے فکس کرائے ہوتے ہیں، ان پر سودی معاملات بھی ہوتے ہیں، ان کے لحاظ سے زکوٰۃ کا ایک حکم تو یہ ہے کہ اس پیسے پر بھی زکوٰۃ سال بسال واجب ہوتی رہے گی، ہر سال واجب ہوتی رہے گی، البتہ ادائیگی اس وقت لازم ہوگی جب وہ پیسے آپ کو مل جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ جب باقی پیسے کی زکوٰۃ پورا سال کے دیتے ہیں اس کی بھی دے دیں، لیکن اس پیسے میں اتنی گنجائش ہے کہ اگر اس کی نہ دینا چاہیں، جب ملیں اس وقت دینا چاہیں تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن یہ جو فکس کرائے ہوئے پیسے ہیں، اس میں سے جتنی رقم آپ نے جمع کروائی ہے، جتنی رقم آپ نے جمع کرائی ہے، زکوٰۃ اس پر ہے۔ جو اس پر سود لگ کے آیا ہے، اس سود کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے پاس بھی نہیں رکھ سکتے، اس پر زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے، اور زکوٰۃ کے طور پر بھی وہ رقم کسی کو نہیں دے سکتے، یعنی زکوٰۃ کے طور پر کسی کو دیں یہ بھی جائز نہیں، اسے باقی رقم میں شامل کر کے اس کی بھی زکوٰۃ دیں یہ بھی جائز نہیں، بلکہ وہ جو سودی رقم ہے وہ ثواب کی نیت کے بغیر، ثواب کی نیت نہیں کرنی کہ وہ حرام رقم ہے اور حرام پر ثواب نہیں ہوتا، ثواب کی نیت کے بغیر وہ کسی غریب، کسی کمزور، کسی مفلوق الحال، کسی
مستحق کو دے دیں، اللہ رب العالمین اس حرام سے آپ کو چھٹکارا عطا فرما دے گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین